شریف سے خان تک سینئر صحافی اور تجزیہ نگار رؤف کلاسرا کے مطابق کچھ لوگ بدلتے ہیں لیکن اکثر لوگ ساری عمر نہیں بدلتے۔ میری کولیگ اور شوقی ہوسٹ ربیہ احسن پوچھنے لگی کہ عمران خان جب جیل میں اکیلے ہوتے ہوں گے تو کیا انہیں احساس ہوتا ہوگا کہ ان سے کتنی غلطیاں ہوئیں؟ میں نے کہا، دنیا کا مشکل ترین کام اپنا احتساب کرنا ہے۔ میں آپ کا یا کسی بھی بندے کا احتساب کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، لیکن میں اپنا احتساب کبھی نہیں کروں گا، نہ کسی کو کرنے دوں گا۔ اگرچہ مجھے سب معلوم ہے کہ میں نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں، لیکن میری مردانگی یا انا مجھے کبھی اجازت نہیں دے گی کہ میں دوسروں کے آگے اعتراف کروں کہ میں بھی عام انسانوں کی طرح غلطیاں کر سکتا ہوں، یا میں بھی مکمل انسان نہیں ہوں۔ اگر عمران خان کو اپنی غلطیوں کا ادراک ہوگا تو بھی وہ سب کے سامنے تسلیم نہیں کریں گے، وہ ڈٹے رہیں گے، کیونکہ غلطی تسلیم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ بھی ایک عام انسان ہیں۔ پھر آپ کا وہ ایڈوانٹیج ختم ہو جاتا ہے جو آپ کو دوسروں پر حاصل ہے۔ لوگ آپ کو سپر ہیومن سمجھتے ہیں جو کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے امیج کو ہرٹ ہوتا نہیں دیکھ سکتے، اس لیے خان صاحب کبھی نہیں مانیں گے کہ انہوں نے نہ صرف غلطیاں کی بلکہ ان غلطیوں کی وجہ سے جیل چلے گئے۔ ہر سیاسی حکمران ہمیں اپنا دشمن سمجھ لیتا ہے، کیونکہ کچھ صحافی خوشامد کے اس درجے پر فیض ہونے سے گریزاں ہیں جس پر دیگر فیض ہیں۔ ایک کام ان سیاسی حکمرانوں کا ہے اور ایک کام ہم صحافیوں کا ہوتا ہے۔ سب اپنا اپنا کام کرتے ہیں، ضروری نہیں حکمران 100% اچھا یا صحیح کام کر رہے ہوں، یا ہم صحافی یا اینکرز سب کچھ ٹھیک کر رہے ہوں، لیکن اپنی اپنی جگہ ہم سب صحیح سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہیں اور دوسرے غلط۔ خیر، میری شوقی ہوسٹ کہنے لگی کہ عمران خان نے خود کو سیاسی تنہائی کا شکار کر لیا ہے۔ وہ ہر سیاسی فورم سے باہر نکل گئے ہیں یا خود کو دور کر لیا جہاں ان کی ضرورت تھی۔ اگر وہ اسمبلی نہ چھوڑتے تو یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ شاید نہ بن پاتا۔ مجھے یاد ہے کہ سوموار کے روز جب نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی اینکرز اور کالم نگاروں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی راجہ ریاض بارے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں اس سے ملتا جلتا جواب دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ بلوچستان سے ہیں، راجہ ریاض پنجاب سے، وہ سینیٹر اور راجہ ریاض MNA تھے، لہٰذا کسی دوستی یا جان پہچان کا بہانہ بھی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر کیسے انہوں نے نگران وزیر اعظم کے لیے آپ کا نام دے دیا؟ اس پر نگران وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر عمران خان اسمبلی نہ چھوڑتے تو یقیناً ان کی تعیناتی میں انہیں بھی بڑا رول ادا کرنے کا موقع ملتا۔ بولے، یہ تو عمران خان سے پوچھیں کہ انہوں نے جو جگہ خالی کی۔ اس پر راجہ ریاض بیٹھ گیا۔ لائٹ موڈ میں انوار اللہ کاکڑ کہنے لگے، اگر آپ کو بھی پتہ چلے کہ ان کے نام کی سرگوشی کس نے راجہ ریاض کے کان میں کی تھی تو انہیں بھی بتا دیجیے گا، کیونکہ انہیں بھی اس کی تلاش تھی۔ آپ وہی بات ربیہ احسن کر رہی تھی کہ ہر جگہ سے خان صاحب غائب پائے گئے، یہاں ان کی ضرورت تھی۔ آگے چلیں تو آپ جان پائیں گے کہ بات صرف پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یا نگران وزیر اعظم کے نام تک محدود نہیں، اور بہت سی جگہوں پر ان کی ضرورت تھی۔ لیکن خان صاحب ہر وقت یہ سمجھتے رہے کہ اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو پھر حکومت رہے گی نہ اسمبلی، اور تو اور پنجاب اور KP اسمبلی بھی نہیں رہے گی۔ 80% پاکستان پر ان کی پارٹی کی حکومت تھی۔ جتنی محنت سے مرکز، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت اور کشمیر میں حکومتیں بنائی تھیں، اس سے زیادہ محنت سے یہ سب ختم کرنے، پارٹی لیڈرشپ کو گرفتار کرانے، مفرور کرانے، ورکرز کے خاندانوں پر عذاب نازل کرانے کے بعد اب بھی خود اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں۔ جیسے نواز شریف کی غلطیوں کا فائدہ عمران خان کو ہوا، وہی فائدہ اب نواز شریف نے اٹھایا۔ خان صاحب خوش تھے کہ نواز شریف کے جنرل رحیل اور جنرل باجوہ سے اختلافات ابھرے اور انہیں راستہ ملا۔ بعد میں وہی کچھ خان نے کیا، جنرل باجوہ سے ٹکراؤ ہوا اور فائدہ نواز شریف اور شہباز شریف نے اٹھایا۔ اب سوال یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں؟ یہ طے ہے کہ الیکشن ضرور ہوں گے۔ نواز شریف کبھی رزق لے کر واپس نہ آتے اگر الیکشن نہ ہو رہے ہوتے۔ نواز شریف بھی اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں جو کبھی بے نظیر بھٹو کا درپیش تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کی زندگی کو خطرات لاحق تھے، انہیں سب نے منع کیا کہ پاکستان مت آؤ، اس کے باوجود وہ واپس آئیں۔ ان کے قریبی لوگ کہتے ہیں کہ انہیں علم تھا کہ اگر وہ واپس نہ گئی تو ان کی عدم موجودگی میں نہ صرف ان کی پارٹی کے لیے جیتنا ناممکن ہوگا بلکہ شاید
پارٹی کا وجود خطرے میں پڑ جائے۔ 2002 کی طرح پارٹی کے اندر ایک اور گروپ بن جائے گا۔ انہوں نے اپنے بیٹے بلاول بھٹو کو سامنے رکھ کر پاکستان لوٹنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ مزید 5 سال دبئی میں بیٹھ کر سیاست نہیں کر سکتی تھی۔ بے نظیر بھٹو کا بڑا مقصد بلاول کو اپنی پارٹی ٹرانسفر کرنا تھا، اور اس کے لیے ان کی پارٹی کے لیے 2008 کا الیکشن جیتنا ضروری تھا۔ نواز شریف بھی اب بیٹھ کر مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے بہتر سازگار حالات انہیں پھر نہیں مل سکتے تھے۔ جب عمران خان جیل میں ہیں، پی ٹی آئی تتر بتر ہو چکی ہے، مقتدر کے ساتھ خان کی خوفناک دشمنی چل رہی ہے، دنیا کے چند طاقتور ممالک ان کی بیک پر ہیں۔ وہ عمر کے اس حصے میں ہیں یا وہ شاید 5ویں دفعہ وزیر اعظم نہ بن سکیں۔ اس لیے جیسے بے نظیر بھٹو نے بلاول تک اپنی سیاسی وراثت ٹرانسفر کرنی تھی اور اس کے لیے یہ رسک لیا، ویسے ہی نواز شریف نے مریم نواز کو شفٹ کرنی ہے۔ نواز شریف کو بے نظیر بھٹو سے بہتر ماحول اور ڈیل ملی ہے۔ پرویز مشرف بے نظیر کی واپسی کے خلاف تھے، جبکہ موجودہ مقتدر نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ اب اگر آپ یہ سوال پوچھیں گے کہ کیا 2024 کا نواز شریف 2013 کے نواز شریف سے مختلف ہوگا، اس سوال کا جواب پہلے آپ دیں۔ کیا 2013 کا نواز شریف 1999 کے نواز شریف سے مختلف تھا، جو اب 2024 میں ہوگا؟